السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام 8 بجے موٹیویشنل اسٹوریز کے چلنے والے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک دلچسپ اور انتہائی سبق آموز اور ایمان افروز واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، پورا سننا ضرور۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ پابندی کے ساتھ آنے والے ان واقعات سے کچھ فائدہ محسوس ہو رہا ہے تو آپ انہیں دوسروں تک بھی پہنچائیں اور ہمارے کاز اور کام میں ہمارا ساتھ دیں۔ چلیے واقعہ سنتے ہیں۔ ایک شخص کا نکاح ہوا۔ نکاح کیا ہوا، وہ تو بیچارہ پریشانیوں میں ڈوب ہی گیا۔ اس کی اپنی بیوی سے تھوڑے ہی دن گزرتے کوئی نہ کوئی لڑائی ہو جاتی، کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا۔ آخرکار اس شخص نے اپنی بیوی سے ایسی تکلیفیں اٹھائی کہ اس کے دل اور دماغ پہ چوٹ لگی اور اس نے ہمیشہ کے لیے اس عورت سے جدائیگی اختیار کر لی اور اجتماعی طور پر عورت کے وجود سے ہی اسے نفرت ہو گئی۔ حالانکہ اس طرح کا سوچنا اس آدمی کے لیے بالکل درست نہیں کہ ایک عورت کی وجہ سے تمام عورتوں سے نفرت کر لے، عورت کے وجود سے نفرت کر لے۔ بہرحال اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، وہ اپنے بیٹے کو لے کر آبادی سے دور جنگل میں چلا گیا اور وہاں پر ایک گھر بنا لیا اور اس بات کی قسم کھا لی کہ میں اپنے بیٹے کو عورت کی شکل تک دیکھنے نہیں دوں گا۔ 20 برس تک اسی طرح اپنے بچے کی تربیت کی، نگرانی کی کہ کسی عورت کو اس کے بیٹے نے نہیں دیکھا۔ 20 برس بیت گئے۔ 20 سال گزرنے کے بعد ایک دن اس شخص کا بیٹا جنگل میں شکار کر رہا تھا کہ وہاں سے کچھ لڑکیوں کا قافلہ گزرا۔ لڑکا انہیں مسلسل ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ باپ نے اس کا بازو جھٹکتے ہوئے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں، یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ جب بیٹے نے باپ سے پوچھنا شروع کیا کہ ابا جان وہ کون ہیں، میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، آخر یہ کون لوگ ہے اور یہ کون سی مخلوق ہے؟ کیا یہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی؟ تو باپ نے تنگ آ کر یہ سوچ کر کہ کچھ کہہ دیں گے تو بیٹا خاموش تو بیٹھ جائے گا، اپنے بیٹے کو جواب دیا کہ بیٹے وہ دوسرے جنگل کا ایک جانور ہے جسے شتر مرغ کہتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ اب رات کا وقت آیا، باپ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا، بیٹا بھی سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن وہ نوجوان ہے کہ وہ کروٹیں بدلتا جا رہا ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ کبھی وہ چھت کو دیکھتا، کبھی گھر کے باہر جھانکتا، کبھی گھر سے باہر نکل جاتا۔ آخری پہر میں باپ نے دیکھا کہ رات کا آخری پہر ہے، بیٹے تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ باپ نے بلا کر پوچھا کہ تم سوتے کیوں نہیں ہو، وجہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا کہ ابا مجھے وہ شتر مرغ چاہیے۔ دوستوں اور ساتھیوں، حکایت کا، قصے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ فطری خواہشات فطرت کے اصولوں کے مطابق جنم لیتی ہے۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں عورت کے اور مرد کے تعلقات قائم ہونے کے لیے سیکنڈز بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ میری اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہم ذریعے کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو وقت سے پہلے آگاہ کر کے، تربیت کر کے اور پاک فکر کے ذریعے ضرور ختم کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ اس بات کو ذہنوں میں بٹھا کے رکھ لینا، پہاڑوں سے پگھلنے والی برف کا رخ دریاؤں کی طرف نہ موڑا جائے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ برف کا پگھل کر دریاؤں کی طرف جانا طے ہے۔ آپ اگر اس کا رخ موڑنے کی کوشش کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ بچے کو کوئلہ دینے سے پہلے ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ بچے کو کوئلے کے نقصان سے آگاہ کر دیا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ یہ کوئلہ کس قدر جان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دوستوں، اس قصے اور واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے،
فطرت کو نہیں بدلا جا سکتا، انسانی فطرت نہیں بدل سکتی۔ ہم بدلنے کی کوشش بھی کرنا چھوڑ دے، آج نوجوان نسلیں انٹرنیٹ پر موبائل کے ذریعے سے لمحوں میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے بیچ تعلقات پیدا ہو جا رہے ہیں۔ کتنے ماں باپ ہیں آج اپنے بچوں کے اس معاملے کو لے کر پریشان ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس وقت میں بچے بڑے ہو رہے، کس وقت میں جوان ہو رہے، کس وقت ان کے اندر تمنائیں اور خواہشات انگڑائیاں لے رہی، اور وہ کب کسی نوجوان لڑکے کا لڑکی کی محبت میں فریفتہ ہو جانا، لڑکی کا لڑکے کی محبت میں پڑ جانا، یہ معاملہ کب ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسی لیے ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اس واقعے سے ماں باپ کو یہ سیکھنا چاہیے کہ موبائل ہو یا انٹرنیٹ ہو، جس چیز کو بھی بچے استعمال کر رہے ہو استعمال کرنے دینا چاہیے، لیکن اس کے خطرات سے، اس کے نقصانات سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وقت سے پہلے بچوں کو سمجھا دیا جائے۔ کوئی لڑکی بیٹا آپ کے لیے آپ کے لائف پارٹنر بننے کے واسطے اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک کہ ماں باپ آپ کے طے نہ کر دے۔ آپ کے لیے آپ کے امی اور ابو سے بہتر آپ کا کوئی خیر خواہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ لڑکیوں کو سمجھا دیا جائے کہ دیکھو بیٹے، آپ کے لیے آپ کے ابو نے اتنی محنتیں اور قربانیاں دی، آپ کی امی نے اتنی کوششیں کی، آپ کو پالنے اور پوسنے کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ آپ کے لائف پارٹنر کو چننے کا موقع اپنے ابو کو دیجئے، اپنے امی کو دیجئے۔ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ فطرت نہیں بدل سکتی، ہم بچوں کو آج نہیں روک سکتے، روکنے کے بجائے بچوں کو سمجھانا شروع کر دے۔ آج کے دور میں جو ماں باپ پریشان ہیں، ان کی پریشانی کا یہی ایک حل ہے کہ ہم ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، اللہ نے جس کو باپ بنایا ہے، ماں بنایا ہے، ان کے گھر میں جوان بیٹے ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، ان کی شادی وقت پر کر دیجئے۔ اس وقت سے پہلے کہ وہ بگڑ جائیں ان کی شادی کر دیجئے، ان کے نکاح کے فیصلے کر دیجئے، ان کی میرج کا ڈیسیشن لے لیجئے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نکاح میں دیر کریں، آپ میرج میں لیٹ کریں اور آپ کے بچے ہی وہ فیصلہ کر لیں، کیونکہ انہیں فطرت سے ہم نہیں روک سکتے۔ ان کو نکاح کی تمنا اور آرزو اور خواہش ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ماں باپ نکاح نہیں کر رہے تو بچے خود اس دلدل میں پھنستے جا رہے۔ آج پورا ملک بلکہ پوری دنیا اس تباہی کی لپیٹ میں ہے۔ ماں باپ پوری جوانی اپنی بچوں کے لیے گھلا کر ان کو کچھ کامیاب بنانا چاہتے ہیں، وہ کسی کی محبت میں پڑھ کر تعلیم بھی خراب کر دیتے ہیں، زندگی بھی خراب کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس واقعے سے یہ سبق سیکھیں کہ بچوں کی فطرت بدلنے کے بجائے بچوں کی سوچ بدلنے کی کوشش کریں۔ جیسے یہ بچہ 20 سال کی عمر تک لڑکی کو نہیں دیکھا، لیکن جب دیکھا اسے تمنا پیدا ہو گئی۔ اسی لیے ہم کو چاہیے لڑکیوں کو لڑکوں سے بچانے، لڑکوں کو لڑکیوں سے بچانے کا فارمولا یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بجائے اس کے ہم ان کی فکر درست کریں، سوچ درست کریں، وقت سے پہلے ان کی شادی کر دیں۔ مجھے امید ہے ہم نے اس واقعے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ گزارش ہے آپ کو اگر کچھ فائدہ ہوا ہے ہمارے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا کر دا میسیج میڈیا کے کاس کا حصہ بن جائیے۔ اللہ نے زندگی باقی رکھی تو کل پھر ملیں گے ایک نئے واقعے اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔